बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 आपका तलखीस से मुतल्लक है। तलखीस जो है ये आपके इंशाइया पेपर का आखिरी सवाल होगा, सवाल नंबर 8 होगा और इसके 10 नंबर हैं। मेरे बेटे, तलखीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी बनते हैं खुलासा करना, खुलासा, इख्तिसार, मुख्तसर करना। और इसको इस्तिलाही या इम्तहानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इबारत आपको एक दी गई होगी, उस इबारत को, दी गई इबारत को मुख्तसर करके लिखना जो है ये तलखीस कहलाता है। 1/3 करके लिखना या 1/3 अल्फाज में, 1/3 अल्फाज में आपने मुकम्मल करना होता है। आपको एक इबारत दी गई होती है किसी मौजू पर, किसी शख्सियत से मुतल्लक या किसी मौजू से मुतल्लक, जैसे दहशतगर्दी है, जमहूरियत है, या इकबाल का तसव्वुर खुदी है, कायद आज़म की सियासी बसीरत है, कोई भी उन्वान हो सकता है। 2 नंबर इसके उन्वान के होते हैं और 8 नंबर तलखीस के होते हैं। इस तरह से ये 10 नंबरात बनते हैं। अब मैं आपको तलखीस करने का जो दुरुस्त तरीका है, कुछ गाइडों में मैंने देखा है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तलखीस करने का जो दुरुस्त तरीका है मेरे बेटे, उसको पेश नज़र आपने रखना है। आपको एक इबारत दी गई है, आपने इबारत पढ़ी है। अमूमन वो इबारत जो है वो 120 से लेकर 150 अल्फाज पे मुश्तमिल होती है जो इम्तहान में दी गई होती है। खुलासा भी सबक का जो आप लिखते हैं वो भी दरअसल तलखीस होती है और उसको भी 1/3 करके ही लिखना होता है अपने अल्फाज में। तो पहला स्टेप हम लेते हैं अहम नकात। एक इबारत आपको दी गई है, अहम नकात लिखने का तरीका ये है कि आपने इबारत के शुरू से एक अहम बात ले लेनी है, एक दरमियान से अहम बात ले लेनी है और एक आखिर से अहम बात ले लेनी है। और उन 3 बातों को उसी तरतीब से शुरू वाली एक यहाँ पे लिख लेनी है, दूसरी इधर लिख लेनी है, तीसरी इधर, यानी 3 अहम नुक्ते, 3 अहम बातें जो उस इबारत में बयान हुई हैं उनको मुख्तसर अल्फाज में, मुख्तसर जुमले के साथ एक जुमला बना के मुख्तसर करके आपने इधर लिख लेना है। फिर आपका उन्वान आता है। अब उन्वान आपने उस इबारत से ही चुनना होता है। तो किस तरह से आप उन्वान चुनेंगे? अगर तो इबारत जो है वो किसी बड़ी शख्सियत के गिर्द घूम रही है, जैसे कायद आज़म हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, इलामा इकबाल हैं, या कोई और शायर जैसे फैज़ हैं, मीर हैं, गालिब हैं, उनके मुतल्लिक़ है, उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ है, उनकी शख्सियत से मुतल्लिक़ है, उनके अदबी कारनामों से मुतल्लिक़ है, उनके सियासी कारनामों से मुतल्लिक़ है, तो फिर आप ऐसा करेंगे कि उस शख्सियत के नाम का अहम तरीन जुज़ जो है, मोतबर हिस्सा जो है, वो उन्वान का हिस्सा बना के आप साथ उस इबारत की अहम तरीन बात जो है वो शामिल कर लेंगे। इसको मैं इस तरह से भी बयान कर सकता हूँ कि मसलन एक इबारत शुरू हो रही है कि लिखा हुआ है शायरे मशरक, तर्जमाने हकीकत, मुफक्रे पाकिस्तान, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में जो बुनियादी पैगाम दिया है वो खुदी का तसव्वुर है। अब इस तरह की जो इबारत है तो आप बिलफर्ज उन्वान लाएंगे तो आपने डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल या इलामा इकबाल नहीं लिखना उन्वान, बल्कि आपने क्या लेना है, इकबाल। सब जानते हैं कि इकबाल किसकी बात हो रही है। आपने लिखा यहाँ इकबाल, फिर आपको नज़र आया कि भी बात क्या हो रही है, तो 2 इसमें से उन्वान बड़े आसानी से आप ले सकते हैं। एक इकबाल का तसव्वुर खुदी, इकबाल का तसव्वुर खुदी आपने ले लिया। अब देखें कि तलखीस का तरीका क्या है। तलखीस का मेरे बेटे तरीका ये होगा, मैं पूरी किसी दिन जो है वो आपको एक इबारत लिख के फिर अहम नकात और सारा कुछ, अब मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता रहा हूँ कि देखें आपने अब करना क्या है। इस इबारत में से देखें, इकबाल ने अपनी शायरी में खुदी का पैगाम दिया है, ये आपकी तलखीस हो जाएगी। इकबाल की शायरी का बुनियादी पैगाम खुदी है। 2 तरीके हो गए। मुतबादिल उन्वान फिर आप लाएंगे नीचे। अब देखें दी गई इबारत के कुल अल्फाज गिनने का तरीका भी देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देख लें
یہ 24 بنتے ہیں الفاظ، اور اگر آپ 3 پہ ان کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ 8 الفاظ آپ کے جو ہیں وہ بنیں گے۔ تو آپ یہاں لکھ دیتے ہیں کل تھے 24 اور ادھر آپ کے 8۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو تلخیص اتنے چھوٹی سی عبارت کی جو تلخیص ہوگی وہ 8 الفاظ پہ مشتمل ہوگی۔ اقبال کی شاعری کا بنیادی پیغام خودی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب دیکھیں ہم نے 8 الفاظ میں اس عبارت کا نچوڑ مرکزی جو پیغام ہے، اگر ہم علامہ اقبال کا ذکر ہی نہ کریں تو لکھ دیں کہ شاعری کا بنیادی پیغام خودی ہے، تو پھر یہ غلط ہو جائے گی۔ اقبال کا ذکر کرنا ضروری ہے اور پھر اس بنیادی بات کا ذکر کرنا ضروری ہے جو اس عبارت میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے میرے بیٹوں یہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم متبادل عنوان کی طرف آتے ہیں، تو متبادل عنوان میں بھی اقبال کا ذکر تو آئے گا۔ اقبال کا پیغام، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اصل عنوان بھی، عنوان اوپر لکھا اقبال کا تصور خودی اور نیچے متبادل عنوان بھی اقبال کا تصور خودی لکھ دیں، یا اقبال کی خودی کا پیغام، یا اقبال کا بنیادی پیغام خودی، اس طرح سے نہیں، پھر بدلیں گے اقبال کا پیغام، اقبال کا تصور خودی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے طریقہ آپ کو بتایا۔ اب بعض اوقات ایسی عبارت آ جاتی ہے کہ جس میں کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ کسی معاشرتی کسی موضوع پر، کسی پرابلم، مشکل پہ جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، جیسے اس وقت کرونا کی وبا چل رہی ہے، اس پہ آ جائے، ڈینگی پہ آ جائے، کوئی جمہوریت سے متعلق بات آ جائے، یا بچے کی پرورش سے متعلق بات آ جائے، یا موبائل کے فون کے استعمال سے متعلق بات آ جائے، تو آپ نے اس بنیادی بات کو جو مرکزی خیال ہے عبارت کا، اس کو عنوان بنانا ہے، اور اس بنیادی جو بات ہے اسی کو تلخیص کا موضوع بھی بنانا ہے کہ اس میں سے 3 اہم باتیں شروع سے، درمیان سے اور آخر سے لے کے اس کو تسلسل کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے لکھا اقبال کی شاعری کا بنیادی پیغام خودی ہے، یہ نہ ہو کہ اقبال کی شاعری بنیادی پیغام اور یہ تلخیص ہوگی، اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک جملہ جس میں ایک تسلسل بھی ہوگا اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو عبارت آپ کے پاس آئی ہے تلخیص کرنے کے لیے، اس میں کوئی اشعار وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں، کوئی ایک شعر دیا ہوا ہے، تو اس کا کیا آپ نے کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو عبارت جو ہے اس شعر کے بغیر بھی تلخیص مکمل ہو رہی ہے اور کوئی بہت بنیادی نقطہ نہیں ہے وہ، تو پھر تو آپ کو اس کو نظر انداز کر دینا ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ شعر جو ہے اس عبارت کا نچوڑ ہے، مرکزی نقطہ ہے، تو پھر اختصار سے اس کا مفہوم جو ہے وہ تلخیص کا حصہ بن جائے گا، مختصر، یہ نہیں کہ اس کو تشریح بنا دیں۔ آپ اپنی طرف سے آپ نے جو تلخیص ہوتی ہے اس کی تلخیص کرتے وقت اس کی بنیادی روح کو ڈیمیج نہیں کرنا ہوتا۔ یہ نہ ہو کہ تلخیص جو آپ کی جو اصل عبارت ہے وہ جمہوریت سے متعلق ہو، اور جب آپ کی جو ہے وہ تلخیص ہو تو وہ آمریت کی طرف نکل جائے، اور اگر وہ ماں کی عظمت کے بارے میں ہے اور آپ کی تلخیص جو ہے وہ باپ کی جو ہے وہ عزت اور احترام کی طرف نکل جائے۔ اس طرح سے بنیادی ڈیفرنس نہیں آنا چاہیے، بلکہ اصل عبارت کی جو مرکزیت ہے، جو مرکزی باتیں ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کی تلخیص کا بنیادی جز ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ متبادل عنوانات بھی آپ لکھ سکتے ہیں، 2-3 آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ عنوان، اہم نکات آپ نے لکھے۔ اگر رفع عمل کرنا ہے تو وہ صفحے کے ادھر آپ علیحدہ رفع عمل لکھ کے کر سکتے ہیں۔ سکیچ اسی کو رکھنا ہے، 3 اہم نقطے، پھر عنوان، پھر تلخیص، اور اس کے بعد تلخیص دی گئی عبارت کے کل الفاظ، تلخیص شدہ عبارت۔ بالفرض اگر عبارت جو ہے وہ کل اس کے الفاظ ہیں، عبارت کے کل الفاظ آپ کے بن رہے ہیں 120، تو تلخیص شدہ لازمی بات ہے، تلخیص شدہ جو ہوں گے وہ 40 ہوں گے، لیکن آپ نے جو تلخیص کی وہ بن گئے 42، وہ بن گئے 41، وہ بن گئے 38۔ 2-3 الفاظ کی ہیر پھیر کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے تلخیص شدہ الفاظ جو ہے وہ 40 ہی لکھنے ہیں، اور ساتھ پھر تقریباً ڈال دیں۔
ایک دو لفظ آگے پیچھے ہیں تو ساتھ تقریباً ڈال دیں. آپ ایماندار بھی رہے, آپ نے بتا دیا کہ یہ تقریباً 40 ہیں, یہ 41 42 یا 38 بھی ہو سکتے ہیں, 37 بھی ہو سکتے ہیں, 43. 2-3 الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تلخیص کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر تلخیص آپ کی تلخیص شدہ عبارت جو ہے وہ اصل عبارت کا 50% ہو گئی تو نمبرات نہیں ملیں, نمبر نہیں ملیں گے بھائی. پھر ممتحن کو, پرچہ جانچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو 0 نمبر دے دے یا عنوان کا آپ کو 1 نمبر دے دے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ متبادل عنوان کا جو فائدہ ہے, مثلا آپ نے پہلا عنوان صرف علامہ اقبال لکھ دیا, جلدی میں علامہ اقبال آپ نے لکھ دیا, اس کے بعد آپ نے جب یہ کر لی تو آپ کو ذہن میں بات آئی, آپ نے متبادل عنوان جو ہے وہ اقبال کا پیغام یا اقبال کا تصور خود ہی لکھ دیا. تو پیپر کی جانچ کرنے والا وہ اگر یہاں 1 نمبر دے رہا ہے اور پھر وہ نیچے دیکھتا ہے کہ آپ کا جو عنوان ہے وہ بہتر ہے تو وہ آپ کو 2 نمبر دے دے گا, یہ چھوڑ دے گا, یعنی 1 نمبر آپ کا ضائع نہیں جائے گا. متبادل عنوان کا فائدہ یہ ہوتا ہے. تو یہ بیٹا ایک مختصر سا لیکچر تھا جو آپ کے انشائیہ پیپر کے آخری جو سوال ہے, سوال نمبر 8, تلخیص جسے کہتے ہیں, جس کے 10 نمبر ہیں, بڑا اہم ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, اگرچہ یہ 5-6 سطروں میں سوال کا جواب مکمل ہو جاتا ہے ساری چیزیں, لیکن اس کو ہمیشہ نئے صفحے پہ لکھنا ہے کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ نے ایک سوال مثلا آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں, 3-4 سطریں صفحے کی بچی ہیں اور آخر پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ تلخیص کو گھسیٹ دیا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کی نظر میں ہی نہ آئے اور وہ رہ جائے اور نمبر ہی نہ لگے. تو میرے بیٹے دھیان رکھنا ہے اور اس کو نئے صفحے پہ جو ہے وہ لکھنا ہے اور اسی سکیچ کے ساتھ لکھنا ہے. آئندہ کبھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرواؤں گا. تھینک یو ویری مچ.